وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں تم سے اور اللہ کے سوا جن کی تم لوگ پرستش کرتے ان سب سے، اور میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا. یہ دوسری مرتبہ بات آئی. زکریا علیہ السلام کے الفاظ بھی تھے سورت کے شروع میں اور یہاں بھی آ گئے. اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. حدیث میں تفصیل آئی ہے، تم نے ایک بات مانگی، اللہ کی مشیت میں بہتر ہے، اللہ وہی دے دے گا. اور اللہ بہتر سمجھتے کہ نہیں تمہارے حق میں بہتر نہیں تو اللہ کچھ اور کرے گا، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. ابھی پڑھ چکے سورہ کہف میں. تو اللہ کسی مصیبت کو ٹال دے، یا اللہ کچھ قبول نہ کرے دنیا میں، نہ کسی مصیبت کو ٹالے، اس کے اجر کو محفوظ کر دے گا آخرت کے لیے. اور جب بندہ کل اجر دیکھے گا، سنیے، جب کل اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری آخرت میں ملتی مجھے. تو نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے. رب کو پکار کر بندہ کبھی بھی محروم نہیں رہے گا. اللہ ہمیں مانگنے والا بننے کی مزید توفیق عطا فرمائے.